علماء کرام پر خرچ کرنے کا صلہ ایک ایسا واقعہ جو دل ہلا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے کسی عالم دین کی مدد کریں تو اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا چند روپے خرچ کرنے سے انسان کی آخرت سنور سکتی ہے؟ آج کا واقعہ اسی سوال کا جواب ہے۔ یہ واقعہ عظیم محدث امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اور خلیفہ ہارون رشید کے وزیر یحییٰ بن خالد برمکی کا ہے۔ یحییٰ بن خالد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت اور اقتدار رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے مال کو صرف دنیا کی آسائشوں پر خرچ نہیں کیا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ سب سے بہترین سرمایہ کاری وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے کی جائے۔ اس زمانہ میں امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے تھے۔ دور دور سے لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے آتے تھے، لیکن اہل علم کی زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ وہ علم کی خدمت میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ دنیا کمانے کے مواقع کم رہ جاتے ہیں۔ یحییٰ بن خالد نے یہ حالت دیکھی تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے سوچا اگر یہ عظیم محدث دنیا کی فکر میں لگ گئے تو امت کی ایک بڑے خیر سے محروم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس کا اجر انہیں دنیا سے جانے کے بعد ملا۔ وہ ہر مہینے امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 دینار پیش کرتے تھے تاکہ وہ بے فکری کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم دیتے رہیں اور معاشی پریشانی ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، ایک شخص مال سے خدمت کر رہا ہے اور دوسرا علم سے امت کی خدمت کر رہا ہے۔ دونوں اللہ کی رضا کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اس احسان کو کبھی نہیں بھولے۔ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں جاتے تو اپنے محسن کے لیے نہایت محبت سے یہ دعا کرتے: اللہم ان یحییٰ کفانی امر دنیا فکفیہ امر آخرتہ۔ اے اللہ، یحییٰ نے میری دنیا کی فکر دور کر دی، اب تو اس کی آخرت کی فکر اپنے ذمے لے لے۔ ذرا سوچئے، یہ دعا کسی عام انسان کی نہیں بلکہ ایک ایسے محدث کی تھی جس نے اپنی پوری زندگی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی، اور وہ دعا بھی سجدے میں، جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن یحییٰ بن خالد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کے ایک دوست نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا: ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ یحییٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: غفر لی بدعاء سفیان، اللہ تعالیٰ نے مجھے سفیان کی دعا کی برکت سے بخش دیا۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم انعام ہے! چند دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے، لیکن بدلے میں ایک اللہ والے کی دعا مل گئی اور وہ دعا آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ ہم سب کے پاس 1000 دینار نہیں ہوتے، لیکن شاید ہمارے پاس اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کسی عالم دین، کسی طالب علم، کسی مدرسے، کسی مسجد، کسی دینی خدمت میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مال کی مقدار نہیں دیکھتے بلکہ نیت اور اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے چند سو روپے کسی طالب علم کی کتابیں بن جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی معمولی سی مدد کسی عالم دین کو دین کی خدمت جاری رکھنے کا سبب بن جائے، اور ہو سکتا ہے
اسی دین کی خدمت کی وجہ سے کوئی نیک بندہ آپ کے لیے ایسی دعا کر دے جو آپ کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا کرے اہل علم کی خدمت ضرور کیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، کیونکہ یہی لوگ قرآن و سنت کا علم امت تک پہنچاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے والوں سے محبت کرنے والا بنا، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق دے جن کی وجہ سے نیک لوگوں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں، آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچانے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے کسی کے دل میں اہل علم کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری بھی آخرت سنوار دے اور ہمارے آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔